اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا تارکم الثقلین فی کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ ناظرین السامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خوش و خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے علوم حدیث، حدیث کے علم کا تعارف۔ تو آج اس کا یہ پہلا ویڈیو ہے اور اس گفتگو میں ہم علم حدیث کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے۔ ناظرین، ہر نئی اور تر و تازہ چیز کو لغت میں حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح آگے ہم کچھ مشہور محدث اور علماء کرام کے نزدیک حدیث کی معنی اور مفہوم کو پیش کریں گے۔ ابن حجر کہتے ہیں جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو اسے اصطلاحی شرع میں حدیث کہا جاتا ہے۔ سیوطی نے علماء محدثین سے حدیث کی یہ تعریف نقل کی ہے: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و تابعین کے قول، فعل اور سکوت کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ماں مکانی لکھتے ہیں علماء کے ایک گروہ کے مطابق اصطلاح میں معصوم کا قول، فعل اور سکوت حدیث ہے۔ محقق قمی کہتے ہیں معصوم کے قول، فعل اور سکوت کو حدیث کہا جاتا ہے۔ محمد ابو زہو لکھتے ہیں محدثین کے نظر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، فعال، سکوت، اخلاقی فضائل، جسمانی شمائل، سیرت، غزوات اور ماقبل بعثت کے واقعات، مثلاً بت پرستی سے منہ موڑ کر غار حرا میں خدا کی عبادت کرنے کو حدیث کہا جاتا ہے۔ مذکورہ تعریفوں میں حسب ذیل بنیادی فرق پائے جاتے ہیں۔ سنی عام طور پر مکتب اہل سنت عام طور پر صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور سکوت یا تقریر کو حدیث کہتے ہیں، اور بعض اوقات اس میں صحابہ اور تابعین کا بھی اضافہ کرتے ہیں، جبکہ مکتب اہل بیت شیعہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے لفظ معصوم استعمال کرتے ہیں تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ائمہ طاہرین کے اقوال، افعال اور تقریرات بھی اس میں شامل ہو سکیں۔ مختصراً یعنی مکتب اہل بیت شیعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 ائمہ معصومین علیہ السلام کے قول، فعل اور تقریر کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں۔ کچھ تعریفوں میں معصوم کے قول، فعل کو حدیث کہا گیا ہے، جبکہ کچھ دیگر تعریفوں میں ان کے بیان اور روایت کرنے کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ راکم کے نظر میں حدیث کی جامع ترین تعریف یہ ہے: اللہ تعالیٰ کا غیر قرآنی کلام، 14 معصوم اور صحابہ تابعین کا قول، فعل اور تقریر حدیث ہے۔ اس تعریف میں چند نکات قابل توجہ ہیں۔ ہم قول، فعل اور تقریر میں فرق کے قائل ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر قول کو ہی حدیث کہا جاتا ہے، جبکہ فعل اور تقریر کے بیان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کا دائرہ اللہ تعالیٰ کے غیر قرآنی کلام یعنی حدیث قدسی تک پھیلا ہوا ہے۔ صحابہ اور تابعین کے اقوال کو اصطلاحی طور پر حدیث کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اصطلاحات حدیث کے باب میں آپ پڑھیں گے کہ اقوال صحابہ کو حدیث موقوف اور اقوال تابعین کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے، اور چند ان کے اقوال کے حجت محل نظر ہے۔ سب سے پہلے سنت۔
حدیث کے ساتھ ساتھ سنت کی اصطلاح بھی بہت زیادہ رائج ہے۔ لغت میں روش اور طریقے کو سنت کہا جاتا ہے، خواہ وہ طریقہ اچھا ہو یا برا۔ ابن منظور کہتے ہیں السنت السیرت حسنت قانت اور قبیہ، یعنی سیرت اور روش کو سنت کہا جاتا ہے، چاہے وہ اچھے ہو یا بری۔ فقہا اور محدثین کے اصطلاح میں سنت کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ فقہا کے نظر میں ہر وہ چیز سنت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو، مگر اس کا تعلق واجبات سے نہ ہو، یعنی وہ مستحبات کا جز ہو۔ جبکہ محدثین کے ہاں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کے علاوہ آپ کے شمائل و خصائل کو سنت قرار دیتے ہیں، چاہے ان کا تعلق اعلان نبوت سے پہلے کے زمانے سے ہو یا بعد کے زمانے سے۔ حدیث اور سنت میں فرق یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کی بات حدیث ہے، جبکہ سنت میں ان کے شمائل و خصائل اور طور اطوار شامل ہوتے ہیں، اس لیے سنت کا دائرہ حدیث سے بڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عدلہ استنباط میں قرآن کے بعد سنت کا نام لیا جاتا ہے، حدیث کا نہیں، اور یہ کہ ساختہ پرداختہ روایات کے شناخت کے لیے حدیث کی طرف نہیں سنت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تاہم اس امر کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ آج معصوم کے فعل اور تقریر کو بیان کرنے اور اس بیان کی نسبت کو اعتبار بخشنے کے لیے لفظ حدیث بولا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم روایت کو سمجھیں گے۔ پہلے ہم نے حدیث کو سمجھا کہ حدیث کسے کہتے ہیں، اس کے بعد ہم نے سنت کو سمجھا کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ ابھی ہم روایت کے لفظی لغوی معنی کو سمجھیں گے۔ تو ناظرین، لغت میں روایت کا مطلب ہے نقل و حمل، اس لیے پانی ڈھونڈنے والے انسان اور جانور کو عربی میں راویہ کہا جاتا ہے۔ 8 ذی الحج کے دن کو یوم ترویہ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس دن حجاج عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ پانی بھر کر لے جاتے ہیں، گویا یوم ترویہ کی معنی ہے پانی بھرنے کا دن۔ اصطلاحی طور پر لفظ روایت لفظ حدیث کے مترادف ہے، البتہ یہ الگ بات ہے کہ لفظ حدیث کے مقابلے میں لفظ روایت کا استعمال بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور لفظ ہے خبر، یعنی خبر ہم کسے کہتے ہیں؟ تو ناظرین، لغت میں ہر بیان کی جانے والی چھوٹی اور بڑی نیز اہم اور غیر اہم بات کو خبر کہا جاتا ہے۔ خبر کا لفظ نبأ کے لفظ سے عام ہے، کیونکہ کسی بڑے واقعے کی خبر کو نبأ کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایران والے جو پرشن ہیں، فارسی، وہ حدیث کو خبر کہتے ہیں۔ تاج العروس میں مرقوم ہے ان الخبر عرفا والغوا ما ينقل عن الغير وزاد فيه اهل العربية واتم الصدق والكذب الذات والمحدثون استعملوا بمعنی الحدیث، یعنی عرف اور لغت میں اس بات کو خبر کہتے ہیں جو دوسرے سے نقل کی جائے۔ عرب زبان دانوں نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اس بات میں ذاتی طور پر سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ محدثین اس حدیث کی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ مصباح المنیر میں خبر کو علم و آگاہی کے معنی میں لیا گیا ہے۔ خبر کے متعلق 2 اصطلاحات رائج ہیں، منطقیوں کی اصطلاح اور محدثوں کی اصطلاح۔ منطقیوں کی اصطلاح میں مرکب نام کے 2 بنیادی اقسام میں سے ایک کو خبر اور دوسرے کو انشاء کہتے ہیں۔ وہ بات خبر ہے جو ذاتی طور پر کسی واقعہ کے مطابق ہو یا مطابق نہ ہو۔ اگر خبر مطابق واقعہ ہو تو صادق کہلائے گی، اور اگر خلاف واقعہ ہو تو کاذب کہلائے گی، یعنی سچی اور جھوٹی۔
علم معانی و بیان میں بھی خبر کا یہی مطلب لیا جاتا ہے۔ محدثوں کے ہاں حدیث کے اصطلاحی تعریف میں اختلاف ہے اور اس حوالے سے ان کے درمیان مجموعی طور پر 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ عام محدثین خبر کو حدیث کے مترادف جانتے ہیں اور جو تعریف حدیث کی کرتے ہیں وہی تعریف خبر کی بھی کرتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے جو حدیث میں ہم پڑھیں گے، وہ اس کا نام ہے اثر۔ اب اثر کسے کہتے ہیں؟ ایک اور لفظ اثر ہے جو اصطلاح میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لغت میں کسی چیز کے اپنے مقام پر رہنے کو اثر کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد الہی ہے، نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ جو کچھ لوگ آگے بھیجتے ہیں ہم اسے اس کے آثار سمیت لکھے جاتے ہیں۔ اسماعیل بن حماد جوہری لکھتے ہیں، اثرت الحدیث اذا ذکرت غیر ومن قبل حدیث معصوری ینقل خلف عن سلف۔ جب آپ کسی کے متعلق بات کرتے ہیں تو اسے عربی میں اثرت الحدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث معصور اس سے ہے، یعنی جسے بعد والی نسلیں اپنے پرکھوں پر سے نقل کرتی ہیں۔ لفظ اثر کی اصطلاح کے متعلق 2 نظریات پائے جاتے ہیں۔ لفظ اثر حدیث کا مترادف ہے، اس لیے محدث کو اثری بھی کہا جاتا ہے۔ ایسی احادیث کو جو صحابہ سے منقول ہو موقوف یا جو تابعین سے منقول ہو مقطوع اثر کہا جاتا ہے، جبکہ حدیث کا لفظ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے مخصوص ہے۔ حدیث، روایت، خبر اور اثر چاروں اصطلاحات ایک دوسرے کے مترادف ہیں، اگرچہ محدثین کے ہاں خبر اور اثر کے بجائے حدیث اور روایت کے الفاظ زیادہ رائج ہیں اور سنت کے اصطلاح ان چاروں اصطلاحات سے الگ استعمال ہوتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ للعالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔